بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پچھلے 2 دن میں بہت سے اہم واقعات پیش آئے ہیں اور آج کچھ ایسے واقعات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں جو بظاہر بڑے دلچسپ ہیں لیکن بڑے تشویشناک بھی ہیں۔ ایک طرف پنجاب میں پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون پہ فائر کھول دیا ہے اور کل آپ جانتے ہیں کہ ایم کیو ایم نے پیپلز پارٹی پہ فائر کھول دیا تھا، اور یہ تینوں پارٹیاں جو ہیں یہ حکمران اتحاد میں شامل ہیں۔ جو اسلام آباد میں حکومت ہے اس میں یہ تینوں پارٹیاں شامل ہیں، اور کل ہی کچھ وفاقی وزراء نے یہ اعلان کیا تھا کہ مارکیٹیں جو ہیں وہ رات 8:30 بجے بند کر دی جائیں گی تاکہ بجلی کی بچت کی جا سکے، اور کل ہی ہمارے پروگرام میں ایم کیو ایم نے اس فیصلے کو مسترد کر دیا، اور دوسری طرف پنجاب حکومت نے اور خیبر پختونخوا حکومت نے بھی اس فیصلے کو مسترد کر دیا۔ تو آج ایک اور تشویشناک بات ہے، وہ یہ ہے کہ کالعدم ٹی ٹی پی اس نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں کو تھریٹ کر دیا ہے، اور وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کا نام لے کے تھریٹ کیا ہے۔ تو جو پارٹیاں آپس میں لڑنا شروع ہو گئی ہیں ان کو ایک تیسرا جو دشمن ہے وہ ان کو اپنا ایک مشترکہ ٹارگٹ بھی سمجھ رہا ہے۔ تو یہ جو آپس میں لڑ رہے ہیں یہ دہشت گردی اور پاکستان کے معاشی مسائل سے کیسے نمٹیں گے، یہ ایک اہم سوال ہے۔ اور اس وقت گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خرم دستگیر خان صاحب، وفاقی وزیر توانائی، جنہوں نے کل اعلان بھی کیا کہ مارکیٹیں 8:30 بجے بند ہوں گی، اور ڈاکٹر محمد زبیر صاحب ماہر معاشیات ہیں۔ تو آج ہم نے خرم صاحب، کیونکہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ہم نے سوچا کہ کراچی چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ طارق یوسف صاحب اور سرحد چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ محمد اسحاق صاحب سے بھی ذرا بات کر لیں۔ جی ضرور، ٹھیک ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو پہلے ہم کراچی چیمبر کی طرف چلتے ہیں۔ طارق یوسف صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو کل اعلان کیا گیا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کہ مارکیٹیں رات کو 8:30 بجے بند کر دی جائیں گی، تو یہ فیصلہ جو ہے کیا آپ اس پہ عمل درآمد کروائیں گے؟ عمل درآمد کرانا تو سرکار کا کام ہے، لیکن کراچی کی موجودہ جو ڈائنامکس ہیں، لائف سٹائل ہیں، اس کو اگر ہم سامنے رکھیں اور کراچی کے اندر جو دشواریاں ہیں ان کو بھی سامنے رکھیں تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک مشکل فیصلہ ہے۔ آپ خود غور فرمائیں کہ کراچی میں کوئی ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے نہیں۔ آدمی اپنے آفس آورز سے فارغ ہونے کے بعد ہی اپنے گھر کی ضروریات یا اپنی، چاہے اس میں دوائیاں ہوں یا روزمرہ اشیاء کی ضرورت ہو یا آنے والا جو عید کا سیزن ہے اس کی تیاری ہو، چونکہ ہم آج بات کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا یہ کور کرنی ہیں۔ آپ خود غور کریں کہ کراچی کی جو مین آرٹریز ہیں سڑکوں کی، اس میں 5 بجے سے لے کے تقریباً 7:30-8 بجے تک بے انتہا رش ہوتا ہے۔ ٹرانسپورٹ سسٹم کی غیر موجودگی میں ایک آدمی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے گھر جانے کے بعد ہی اپنے گھر والوں کو اسسٹ کر سکتا ہے شاپنگ میں۔ یہ ایک فیکٹ ہے کہ 7 بجے سے لے کے 6:30-7 بجے سے لے کے 9:30-10 بجے تک کراچی میں رش آورز ہوتے ہیں بزنس کے تعلق سے۔ لوگوں کی روزگار کا بیشتر جو پورشن ہے وہ ان 3 گھنٹوں میں کور ہوتا ہے۔ اگر ہم اسی کو کرٹیل کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کی روزگار کو کم کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ پیک آورز کو ہم بند کر رہے ہیں۔ ذرا غور کیجیے گا، پیک آورز پہ میں ایمفسائز کرنا چاہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر ہم پیک آورز کا بزنس کم کر دیں گے تو لوگوں کے لیے گزارا کرنا دشوار ہو جائے گا۔ ایٹ دا سیم ٹائم میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ اس وقت سردیوں کا سیزن ہے، پاور کنزمپشن ہیز آلریڈی گون ڈاؤن۔ ہمارے آئی پی پیز کے ساتھ کانٹریکٹس ہیں، اس میں ہمارے پاس آئیڈل کیپیسٹی پڑی ہوئی ہے، گیس کی شارٹیج ہے، انڈسٹری اس کی وجہ سے پریشان ہے، یہ ساری چیزیں کلپڈ اپ ہیں۔ اگر ہم اس ٹائم میں جو ہمارے پاس سرپلس پاور پڑا ہوا ہے اس کو انسینٹیو دے کے لوگوں کو گیس سے ہٹا کے الیکٹرک کی طرف لے آئیں تو اس میں کاسٹ کا کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم اس کو ریپلیسمنٹ آف انرجی کو کیسے کر سکتے ہیں۔ اچھا، آپ کے خیال میں کراچی کے حالات میں، جی آپ کے خیال میں یہ مشکل ہے، مشکل آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ مشکل ہے۔ اچھا، ہم ذرا پشاور چلتے ہیں جی۔ میں ایک ذرا لمبی بات اگر نہ کریں تو بہتر ہوگا۔ میں پشاور کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان سے بھی بات کر لوں۔ محمد اسحاق صاحب،
کہ آپ بتائیے گا کہ کیا پشاور کے حالات بھی کراچی جیسے ہیں؟ کیا آپ 8:30 بجے مارکیٹیں بند کر سکتے ہیں؟ میر صاحب یہ تو بالکل ناممکن ہے، اور ہم نے چیمبر کے فلور سے بھی اس کو مسترد کیا ہے. نہ مارکیٹیں بند ہو سکتی ہیں اور نہ 10 بجے شادی ہال بند ہو سکتے ہیں. معیشت کی اس وقت جو صورتحال ہے، کاروباری صورتحال ہے، انتہائی مخدوش ہے. تو جو طارق صاحب نے بات کی ہے میں بالکل اس کی تائید کرتا ہوں، اور حکومت کو اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. اس کے ساتھ میر صاحب ایک اور بات میں عرض کرتا چلوں. بہت میجر انڈسٹری بند ہو چکی ہے اس وقت پاکستان میں. تو بجلی جو ہے جو وہاں سے بچت ہوگی، ایسے ایسے یونٹس ہیں سر جن کے 10 میگا واٹ 15 اور 20 میگا واٹ لوڈ ہے، وہ انڈسٹریز بند ہو چکی ہیں. تو بجلی کہاں گئی؟ نہ گیس ہے ہمارے پاس، نہ ہمارے پاس بجلی ہے. تو میرا تو ذاتی یہ خیال ہے، اور میرا ان تمام سیاسی پارٹیوں کو یہ مشورہ ہے کہ خدا را آپ لوگ بلیم گیم سے اب نکلیں. ایک دوسرے پچھلی حکومت اس کو بلیم کرتی ہے، نئی حکومت اس سے پچھلی کو کرتی ہے. خدا را اپنے عوام کا سوچیں، اس ملک کا سوچیں کہ یہ ملک کس طرف جا رہا ہے. ہم تو بالکل ایک شتر بے مہار کی طرح ہیں. تو میرا خیال ہے حکومت کو اس طرف سوچنا، اب بلیم گیم سے میر صاحب ہمیں نکلنا پڑے گا. اچھا جی، تو خرم دستگیر صاحب، اب آپ نے 2 چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹس کی گفتگو سنی ہے. دونوں کہہ رہے ہیں جو آپ نے کل اعلان کیا ہے اس پہ عمل درآمد مشکل ہے. تو آپ نے کوئی سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا تھا یہ؟ جی میر صاحب، اس اعلان کے پیچھے سب سے بڑا جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے کراچی والے عزیز بھائی نے کہا کہ جی دیکھیں لائف سٹائل ہے اور عادت بن گئی ہے. وہ عادت اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہمیں جو عادت پڑی ہے جس کی اصلاح چاہ رہے ہیں، 80 ارب ڈالر کی امپورٹ کی عادت ہمیں توڑنی ہوگی. نہیں، لیکن وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کراچی میں تو اتنی ٹریفک ہوتی ہے 5 بجے سے لے کے 8 بجے تک. کہ پوری دنیا میں جن مغربی ملکوں کی ہم مثالیں دیتے ہیں یا ایڈوانسڈ کنٹریز ہیں، چائنا، ایون چائنا ہے، وہاں دکانیں، مارکیٹیں 8:30 کیا 8 بجے تک بند ہو جاتی ہیں سب دکانیں. دنیا کے تمام جو ایڈوانسڈ کنٹریز ہیں ان میں یہی طریقہ کار رائج ہے. بعد میں جلدی بھی، یورپ میں تو آپ کو پتہ ہے 7 بجے 6 بجے. تو یہاں اس کے پیچھے یہ ہے کہ ہمیں تو اصل میں یہ جو سارا میکنزم ہے یہ ایک امپورٹ کرب میکنزم ہے. یہ بات درست ہے کہ ملک میں بجلی کی پیداواری صلاحیت موجود ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ امپورٹڈ شدہ ایندھن کے ذریعے ہم بجلی نہ بنائیں. یہ سب سے بڑی کوشش ہے. ایک تو امپورٹ گھٹے گی، دوسرا یہ ہے کہ صارفین کے اوپر جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے زیادہ بوجھ ہم نے ڈالا ہے اس کو بچانے کی کوشش ہوگی. تیسرا یہ دیکھیے، پاکستان ایک مشکل معاشی صورتحال میں ہے، تو لہٰذا اگر ہمیں کوئی ایسی اسراف کی عادت پڑ بھی گئی ہے یا ہمیں ایک ریلیکسیشن ہے کہ ایکچولی میں دفتر پہنچ کے تو رات 11 بجے تو دکانیں کھلی ہیں، ہمیں اس میں بہرحال اپنی جو طریقہ کار ہے، بیہیویئر ہے، اس میں تبدیلی لانی ہے اپنے ملک کے لیے تاکہ ہم یہ ریفارم. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اکثر جو تاجر تنظیمیں ہیں وہ تو نہیں مان رہی، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے عمل درآمد آپ کے. جی دیکھیے، ہمیں تو آپ کیا کریں گے؟ دو تین بات چیزیں. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ملک کی جو تقریباً تمام جو تھوک کی مارکیٹیں ہیں وہ 8:30 سے بہت پہلے بند ہو جاتی ہیں. وہ مغرب تک 7 بجے میکسم 6:30 7 بجے تک وہ رہتی ہیں، وہ بند ہو جاتی ہیں. اسی طرح ہم نے اجازت دی ہے کہ شادی ہال جو ہیں وہ 10 بجے تک کھلے ہیں. اب یہ کہنا ہے کہ جی شادی ہال، ہمارے پشاور والے عزیز نے کہا کہ جی بھئی پنجاب میں تقریباً تمام شادی ہال 10 بجے بند ہو جاتے ہیں، تو اگر وہ بیہیویئر میں چینج آیا نا تو 10 بجے بند ہو رہا ہے. تو تیسرا یہ ہے کہ ہم نے کہا ریسٹورینٹ جو ہے 10:30 تک کھلے ہیں. تو بہرحال ایک معقول طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے. اصل میں پھر دہرا دوں، اصل مقصد یہ ہے پیچھے سے کہ ہم اپنی جو امپورٹ بل ہے اس کو کم کر سکیں. ہم تیل کی کم سے کم امپورٹ کریں تاکہ ہم اس تیل سے ایک تو جو ٹریفک ہے وہ بھی کم ہو، بجلی بھی مہنگی نہ بنے، اور تیسرا یہ بھی ہے تھوڑا سا کہیں دور ایک یہ بھی اس میں مقصد ہے کہ ہم شاید اگر کم انرجی استعمال کریں گے باقی دنیا کی طرح تو شاید ماحولیات میں بھی بہتری آئے گی. ڈاکٹر زبیر صاحب، کیا حکومت نے کوئی اچھا فیصلہ کیا ہے، یا جس طرح کے کامرس اینڈ انڈسٹری کے جو نمائندے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم اس پہ عمل درآمد نہیں کر سکتے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے حامد، میرے خیال میں تو یہ جو انہوں نے قدم لیا ہے حکومت نے، اس کا کوئی اکنامک مجاز نہیں بنتا. جہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے امپورٹ کا بل کم کرنا ہے، اسی طریقے سے انہوں نے امپورٹ کے کئی اشیاء کی جو امپورٹ ہے وہ مکمل بند کر دی ہے. ایل سی نہیں کھول رہے، تو اس سے کیا ہو رہا ہے؟ معیشت بند ہو رہی ہے نا.
اب یہ ایک اور قدم ہے جس سے معیشت بند ہوگی. اب یہ یاد رکھیے کہ آج کل ہماری کئی بڑی بڑی فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں کیونکہ ڈیمانڈ کی کمی ہے. آپ جب ایک دکانوں کو بند کر دیں گے اور کاروبار کے وقت کو آپ اس پر ایک پابندی لگا دیں گے، جو نیچرل وقت ہے، جو لوگوں کی ایک کلچر میں ان کے جو ضروریات کی جو وہ ہیں اس کے مطابق ایک وقت ہے، اس کو آپ تبدیل کریں گے تو اس کے اوپر اس کا بہت برا اثر ہوگا آن ڈیمانڈ فار جو وہ پروڈکٹس جو پاکستان میں بن رہی ہیں. لیکن یہ کہہ رہے تھے کہ دنیا کے اکثر ممالک جو دیکھیں، ہیں وہ وہاں پہ شام کو مارکیٹیں بند ہو دیکھیں، جاتی ان کے ہیں. مثال جو کے طور پہ ہاں، لندن کی آکسفورڈ سٹریٹ ہے، وہ 7-8 بجے بند ہو دیکھیں، بات جاتی ہے. سنیں حامد، ان کے انکم لیولز اور ان کی جو ہم انگریز نہیں ہیں، یہ ان کے پارٹی کے کئی لوگ آکسفورڈ سٹریٹ کے قریب رہتے ہیں، ان کو اس کا پتہ ہوگا. ہم لوگ تو وہاں نہیں رہتے، ہم تو یہاں رہتے ہیں. ہمارے اعداد و جو وہ ہے آتے ہیں وہ تو یہاں کے مطابق ہے. میں آپ کو اس کی جو سب سے بڑی جو نہ سمجھنے والی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی تقریباً 75% بجلی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے آئی پی پیز کے ذریعے جن کے ساتھ ہے کیپیسٹی پیمنٹس ہیں. اور نیپرا کی لیٹسٹ 22 کی رپورٹ کے مطابق وہ جو 30,000 میگا واٹ کی جو ان کے ساتھ معاہدے ہیں اس میں سے صرف 44% 44% بجلی حکومت پاکستان استعمال کرتی ہے. باقی 56% جو ہے وہ بغیر استعمال کیے ہوئے اس کے بل انہوں نے عوام پر ڈالے ہوئے ہیں. یہ اپنی جیب سے نہیں بھر رہے. اب پیسے بھی ہم سے لے رہے ہیں، ہمارے ریٹس میں بھی وہ ان کا اثر ہے، اور اب ہمیں اس کی بجلی بھی نہیں استعمال کرنے دیں. بلکہ میں تو یہ کہوں گا الٹا کہ جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کو ختم کریں. یہ ہمیں سمجھائیں کہ جس وقت اتنی زیادہ کیپیسٹی جس کے پیسے اب پاکستان کے عوام بھر رہے ہیں 56%، تقریباً کوئی 16-17 ہزار میگا واٹ بنتا ہے، وہ بجلی ہم تک کیوں نہیں پہنچ رہی؟ اچھا، یہ بات آپ نے جو پوچھی ہے یہ پوچھتے ہیں خرم صاحب سے. لیکن طارق یوسف صاحب ذرا جلدی سے یہ بتائیں کہ اگر یہ مشکل ہے 8:30 بجے مارکیٹیں بند کرنا مشکل ہے تو پھر بتائیں کہ حکومت جو ہے وہ جو اس وقت جن معاشی چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، کس طرح اکانومی کو بہتر بنائے؟ نہیں، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ معاشی چیلنج جو ہے انرجی سیونگ کے سلسلے میں ہے نا، آلریڈی اس انرجی کو ہم کم کر رہے ہیں، وہ تو ہم پیسے دے چکے ہیں. ہم اپنی کاروباری ایکٹیویٹیز کم کر رہے ہیں فار نو ریزن. ٹھیک ہے. ہماری دیکھیے، ہم یہ جو 44% استعمال کر کے باقی 56% کے پیسے دے دینا اور کاروبار بھی کم کر دینا، میں تو کہتا ہوں یہ ٹائم ہے کہ سبسیڈائز کر کے بجلی بیچی جائے تاکہ گیس کا ریپلیسمنٹ ہو. اچھا، تو یہ بجلی بیچیں، کس کو بیچیں؟ انڈسٹریز کو دیں نا. بوائلر جو ہیں گھروں میں ہیں، گھروں میں جو بجلی ہے اگر لوگ الیکٹریکل اپلائنسز استعمال کر لیں جو بہت سستے ہیں، نسبتاً استعمال میں آتے ہیں، وہ بجلی اگر سستی ہو جائے تو لوگ گیس نہ استعمال کریں. گیس کا بحران ہے، پہلی فیکٹریوں کا چلنا مشکل ہے، اوپر سے گیس بھی کم ہو گئی ہے، ڈالر کی جو فلکچویشن ہے، بہرحال وہ ایک لمبا ڈسکشن ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو بجلی کے ہم پیسے دے چکے ہیں اس کو استعمال کرنے میں کیا حرج ہے؟ چلے ٹھیک ہے، یہ ایک آپ کی تجویز آ گئی. اچھا محمد اسحاق صاحب، آپ بتائیے کہ حکومت اگر مارکیٹیں 8:30 بجے بند نہ کرے تو پھر کیا کرے؟ سر حکومت کو بند نہ کرے، حکومت کو اس کے لیے متبادل جو ہے انرجی کا جو ہے اس کے ان کے پاس ہے، وہ متبادل سسٹم پہ کیوں نہیں جاتے ہیں؟ وہ کریں، وہ اس کا آلٹرنیٹ ڈھونڈیں اس کے لیے. یہ تو کوئی حل نہ ہوا. یہ تو میر صاحب سالوں سے یہی چیز چلتی آ رہی ہے. ہر سال یہ اناؤنس کر دیا جاتا ہے کہ جی گرمی میں بھی جی بجلی شارٹیج ہے. اس وقت جو 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور اس کے اوپر آپ مارکیٹیں بھی بند کر دیتے ہیں، تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کہاں کی میرا خیال ہے دانش مندی ہے. ٹھیک ہے. تو ایسا تو نہیں ہے سر. یہ جو ہے جو کچھ بھی آتا ہے عوام پہ ڈال دیا جاتا ہے. حکومت اپنی طرف سے بس آسان ایک طریقہ ہے کہ جی عوام کو بس اس کا جو ہے سارا نزلہ عوام پہ گرا دیا جائے. اچھا، بہت بہت شکریہ طارق یوسف صاحب اور محمد اسحاق صاحب. اب میں آپ کو پہلے تو نزلے کو ڈسکس کر لیتے ہیں. نزلہ کہاں گر رہا ہے؟ جی، نزلہ سب سے پہلے گرا ہے وفاقی حکومت کی وزارتوں پہ، جن پہ شہباز شریف صاحب نے بجٹ کے وقت کہا تھا کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 30% آپ ایندھن کم استعمال کریں گے
اور اس پیکج کا حصہ ہے کہ اب ہم 30% بجلی بھی کم استعمال کریں گے، اور ان قریب اگلے 1-2 دنوں میں وزارت توانائی رپورٹ کرے گی کہ وفاقی حکومت کا کتنا کل خرچہ بجلی پر آتا ہے تمام محکموں کی طرف سے جو بل دیتے ہیں، اور اس کو ہم 30% کٹ کریں گے اس بجٹ کے لیے. تو پہلا تو نزلہ ہم پہ گر گیا. دوسرا یہ کمپریہنسو پیکج ہے. ہم صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ جی صرف دکانیں بند کریں. مثلا ایک سٹیپ جو لیا گیا وہ یہ ہے کہ ملک میں اب جو پرانے سٹائل کے فلامنٹ والے بلبس تھے وہ نہیں بنیں گے، اور ان کی جو پروڈکشن ہے اسے بند کیا جا رہا ہے. آلریڈی وہی مینوفیکچرر جو ہیں وہ LED بلبس بناتے ہیں جو کئی زیادہ ایفیشینٹ ہے بجلی کے معاملے میں. تو وہ جو پرانے سٹائل کے بلبس تھے انہیں ختم کیا جا رہا ہے. اسی طرح جو ہمارے اب پرانے پنکھے تھے جو ڈبل بجلی کی کنزمپشن کرتے تھے ان کو بھی فیز آؤٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ہم انرجی ایفیشینٹ کریں. تو یہ صرف یہ ریفارم نہیں ہے کہ جی آپ نے اچھا، میں بجلی بند کر دی. آپ کی یاداشت کو تازہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب موجودہ وفاقی حکومت کی لیڈرشپ جب یہ اپوزیشن میں تھی تو اس وقت یہ جو کہتے تھے، جو باتیں اس وقت کیا کرتے تھے، کہیں وہ باتیں آج تو سب سے بڑی سچائی بن کے سامنے نہیں آ رہی. ذرا سنیں یہ کیا کہتے تھے. جینا مشکل ہو چکا ہے، ایک وقت کی روٹی پوری نہیں ہوتی، کہاں سے بجلی کا بل آئے گا، بیمار ماں کی دوائی کہاں سے آئے گی. غریب آدمی صبح و شام کے لیے راشن خریدنے کے قابل نہیں رہا. آٹا، دال، چاول، ہر چیز عام آدمی کی خرید سے باہر ہے. عمران نے وعدہ کیا تھا کہ نیا پاکستان لے کر آئے گا. نیا پاکستان تو میگا پاکستان نکلا. لوگ اپنے موٹر سائیکلز میں پیٹرول ڈلوائیں یا اپنے بچوں کے لیے روٹی لیں. بچوں کے لیے روٹی لیں تو دوائی کے لیے پیسے نہیں بچتے، دوائی لے تو بچوں کی فیسوں کے لیے پیسے نہیں بچتے. آٹا بھی مہنگا، بجلی بھی مہنگی، گیس بھی مہنگی، پیٹرول بھی مہنگا، چینی بھی مہنگی. یہ عمران خان کی حکومت کے بارے میں کہہ رہے تھے یا شہباز شریف جی صاحب؟ ضرور کہیں. دیکھیے ہم تو نہیں کہہ رہے کہ جی ہم یہ ہماری وجہ سے نہیں ہوا. یہ جس وجہ سے ہوا ہے وہ بھی کلیئر ہونا چاہیے کہ جو عمران خان نے 2019 میں IMF کے ساتھ معاہدہ کیا تھا یہ اس کی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں مہنگائی کنٹرول کرنے میں ایشو بن رہا ہے. لیکن ایز آئی سیڈ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں ہر طریقے سے اس معاملے کو کنٹرول کرنے کی، اور اسی لیے اس پیکج کا یہ بھی حصہ ہے کہ پاکستان کے تمام جو موٹر سائیکلز ہیں ان کو ہمیں اگلے چند سالوں میں انشاءاللہ الیکٹرانک پر شفٹ کرنا ہے تاکہ وہاں سے جو $3 بلین کا تیل آ رہا ہے اس کو بھی ہمیں شفٹ کرنا ہے. اچھا چلیں بات نہیں آپ یہ دیکھیں نا، میں یہ کہتا ہوں آپ یہ کہتے ہیں سارا بوجھ جو ہے وہ ڈال دیا ہے دکانداروں پہ. نہیں، یہ کمپریہنسو پیکج ہے جس کو ہم کوشش کر رہے ہیں اس کے ذریعے اس کمپریہنسو پیکج کا جو اگر آپ ٹوٹل کاسٹنگ کریں $3 بلین ادھر ڈال دیں، 200 ارب روپے ادھر ڈال دیں تو تقریباً یہ 875 ارب روپے کی سیونگ ہے جو اگلے چند سالوں اچھا میں ایک ایسا ہی سوال زبیر صاحب آپ سے کرنے لگا ہوں. جیسے انہوں نے کہا نا کہ ہم تمام موٹر سائیکل جو ہیں ان کو پٹرول سے ہٹا کے تو الیکٹریسٹی پہ لگا دیں گے. تو میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں کیونکہ آپ ایک اکانومسٹ ہیں، کیا آپ ٹیکس کم کر کے معیشت کو مضبوط کر سکتے ہیں؟ بالکل بالکل. دیکھیے بات سنیے، اس وقت جو معیشت ہے نا اس کے اوپر حکومتوں نے اتنا بوجھ ڈالا ہوا ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی اقدامات ہیں یہ عوام پر ڈالنے والے بوجھ ہیں. جو ان کے اپنے کھاتے کی چیز ہے نا، میں آپ کو سمجھاؤں. اس وقت نیپرا کی رپورٹ کے مطابق بجلی کے سیکٹر میں 19 سے لے کر 20% کی یہاں پر لاسز ہیں، جس میں چوری بھی ہے اور دیگر اور انیفیشنسیز بھی ہیں. اگر انہوں نے ملک کی اصلی بچت کرنی ہے تو یہ اس میں کمی کرتے، اس میں 2-3% کرتے تو یہ جو اقدامات. میں دوبارہ آپ سے سوال کر رہا ہوں، کیا آپ ٹیکس کم کر کے معیشت کو مضبوط بنا سکتے ہیں؟ بالکل. دیکھیں یہ میں وہیں پر ہی آ رہا ہوں. اسی طرح جو ٹیکسز ہیں، اس حکومت تمام حکومتوں کا یہ کام تھا کہ جو بجٹ کا خسارہ ہے وہ کم کرے. وہ کم کرنا تھا اپنے اخراجات کم کرنے سے، لیکن وہ انہوں نے نہیں کیے. یہ بار بار نئے ٹیکسز لگا رہے ہیں. وہ اس یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ تمام جو بڑے کاروبار ہیں وہ بھی اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. جو چھوٹے کاروبار ہیں وہ تو بند ہو رہے ہیں. دیکھیں یاد رکھیے کہ ایسٹ ایشیا کے جو میریکل تھا، یہ تمام یہ جو آپ نے دیکھا کہ تائیوان اور کوریا اور سب جو آگے بڑھے وہ چھوٹے کاروباروں کے ذریعے بڑھے. اور یہاں پر ہم نے چھوٹے کاروباروں کے گلے گھونٹتے ہیں. یہاں پر جو نئے ٹیکسز ہم نے لگائے ہیں، ہم نے یہاں تک کہ آج میں نے سنا ہے کہ جو کباڑ کا مال آتا ہے نا لوہے کا،
اس کے اوپر بھی 285 روپے فی کلو گرام ٹیکس لگ چکا ہے. آپ سوچئے ہم کہاں تک گر چکے ہیں. یہ ہم نے کسی کو بھی جینے نہیں دیا اس ملک میں. ہمارا جو ہمارے خیالات ہیں وہ حامد وہ یہ ہے کہ ہم نے ٹیکس کا بوجھ کم کر کے معیشت کو بڑھا کر اس سے ریونیو کو بڑھانا ہے. یہ لوگ صرف نئے نئے ٹیکسز, نئے نئے طریقوں سے لوگوں سے پیسے لینا, چاہے بجلی کے مد میں ہیں یا وہ ڈائریکٹ ٹیکسز کے مد میں ہیں. ان کے جو دیکھیں ابھی امپورٹس کے اوپر دیکھیں کیا کیا. ان کو چاہیے تھا کہ جو خام کی جو مطلب را مٹیریل امپورٹس ہے اس کو ڈیوٹی فری کرتے, انہوں نے بلکہ ان کو مکمل بند کر دیا ہے. یہاں تک کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری بند ہو رہی ہے, اب اس کے لیے انہیں کنسیشن دی ہے. یہاں پر یہ لوگ سارے ملک کی معیشت کو بند کر رہے ہیں تاکہ حکومت چلتی رہے, ان کے پیسے چلتے رہے, ان کی 5 انگلیاں گھی میں ہوں. اور یہ لوگ صرف اپنے الیکشن جیتنے کے لیے یہ پیسے لگا رہے ہیں. صرف یہ یا وہ بھی؟ وہ سب بھی, سب ان کا سب دیکھیں, سب پولیٹیکل کون سی گھی میں ہے؟ آئی تھنک میں یاداشت کے اس کھو جانے کو, اس کو انگریزی میں ایمنیزیا کہتے ہیں, مجھے اس پہ سخت ترین اعتراض ہے. اس ملک میں ابھی چند مہینے پہلے میں بھول گیا ہے کہ کتنا بڑا سیلاب آیا ہے اور 3 کروڑ 30 لاکھ پاکستانی متاثر ہوئے ہیں. پاکستان کی فصلیں بیٹھ گئی. سر نہیں, آپ یو ہیو ٹو ایڈمٹ دس کہ اتنا بڑا کرائسس آیا ہے اس سیلاب کا, اس کا کوئی اثر نہیں ہونا معیشت پہ. آپ سارا کچھ ہمارے پر ڈال رہے ہیں بھئی. اس کا ایک ایفیکٹ ہے, اس کا وہاں لوگ متاثر ہیں, ان کے لیے ان کو بحال کرنے کے لیے ہمیں فنڈنگ چاہیے جو ہم نے ان کو دی ہے, ان کے گھر بننے ہیں. آپ وہی بات کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی کرتی تھی کہ کووڈ کی وجہ سے ہماری معیشت کو بڑا نقصان ہوا ہے. آپ کہتے ہیں جی سیلاب کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا ہے. کووڈ کی وجہ سے فائدہ جو نقصان ایک جانی ضرور ہوا, لیکن ان کو جو آئی ایم ایف کی طرف سے ریلیف ملا, وہ ریلیف کہاں گیا؟ وہ 400 ارب روپیہ میں نے دیا گیا. ایشو یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان میں ایک بہت بڑی عذاب آیا تھا سیلاب کا, ایک اور بھی چیز اس کو کنسیڈر کریں جب آپ معیشت چلیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. زبیر صاحب بھی فرض کریں مان لیتے ہیں آپ کی بات. تو اتنے اگر برے حالات ہیں تو آپ آپس میں کیا کر رہے ہیں ذرا سنیں. پنجاب میں پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ صاحب کیا فرما رہے ہیں. ایک برا پرائم منسٹر اور دوسرا برا چیف منسٹر, انہوں کو تیسرا بندہ کوئی نہیں کہ وہ کسی نے چیف منسٹر بنا دے. ایک بچہ پاکستان نے چاہیے, اس نے جدو چیف منسٹر بنایا اس تو بعد 2 مہینے بعد چیف منسٹر چوک کے باہر سٹ دیتا ہے. اور لاہور رنگے شہر دے اندر کسی نے کتے نو وٹا نہیں ماریا کہ کتے نو ہی وٹا مار دیو کوئی چیخ چکاڑا پہ جائے. تو یہ گفتگو جو ہے, یہ انداز گفتگو, یہ الفاظ حسن مرتضیٰ صاحب نے جن صاحب کے بارے میں استعمال کیے ہیں, میں نام نہیں لیتا, لیکن مسلم لیگ نون کے بارے میں استعمال کر رہے ہیں. اب پتہ نہیں اندر ان کی کیا لڑائی ہوئی ہے. کیا جو کل کراچی میں جو مذاکرات ہوئے ہیں اس میں کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ مسلم لیگ نون نے کہا کہ ایم کیو ایم صحیح بات کر رہی ہے, اس لیے پیپلز پارٹی ناراض ہو گئی, اور ایم کیو ایم نے کل ایک اور بات ہمارے شو پہ کہی, وہ بھی سن لیں. فیڈرل گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان بھر میں یہ 8:30 بجے بند کر دی جائیں گی. یہ جو ڈیسیشن بند کمرے میں لے کے تھوپ دینا یہ غلط ہے. آپ کو یہاں کے سمال ٹریڈرز جتنے بزنس مین ہیں ان کو لے کے بیٹھنا چاہیے, کراچی کے سٹیک ہولڈرز کو لے کے بیٹھنا چاہیے, اور پھر کوئی فارمولا مرتب کرے. میرے خیال میں اس کی بہت مخالفت ہوگی. تو بس خرم صاحب کہنا یہ تھا کہ ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ جواب دیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اس سے پہلے کہ میں خرم صاحب کے پاس جاؤں, ایک میں آپ کو گراف دکھانا چاہتا ہوں. یہ حکومت پاکستان کے ادارہ شماریات کا ہے, یعنی کہ اسٹیٹسٹکس بیورو کا یہ ہے. دسمبر 2021 سے دسمبر 2022 تک جو پرائس ہائیک ہے, یعنی کہ مہنگائی ہے, اس کا یہ گراف ہے. آپ دیکھیں کہ یہ مئی 2022 کے بعد یہ اوپر ہی اوپر جا رہا ہے, اتنا اوپر جا رہا ہے. خرم صاحب, تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نا؟ جی, دوسرا جس ہم یاداشت کی کمی کا شکار ہیں وہ ہے روس کا یوکرین پر حملہ فروری کے آخر میں, جس کے نتیجے میں تیل تو پہلے ہی مہنگا ہو رہا تھا, جس کے جو ہٹ پڑی ہے وہ پڑی ہے گیس میں. جب گیس بند کیا ہے روس نے یورپ کی, تو یورپ نے پوری دنیا کی جو ایل این جی تھی وہ خرید لی. تو اس کا مطلب گیس کے اوپر جو ہمارا انحصار تھا ایل این جی کے اوپر, وہ اب آؤٹ آف ریچ ہے. اسی طرح اس کے نتیجے میں جو کوئلہ تھا جو کہ صرف $80-90 فی ٹن تھا, وہ $400-450 فی ٹن تک گیا, اور ابھی تک اسے قیمت میں کمی نہیں آئی.
تو یہ جو تمام فیولز ہیں جو ہم امپورٹ کر کے بجلی بناتے تھے اور استعمال کرتے تھے انڈسٹری میں، وہ سب کے سب فیولز جو ہیں ان کی قیمتیں 3 سے 4 گنا ہوئی ہیں. دس ہیز کازڈ انفلیشن. اس کے اوپر سے ہمیں ہٹ پڑی. اچھی خبر ہے آپ کے پاس؟ جی اچھی خبر یہی ہے کہ ہم اپنی مینجمنٹ سے، جس طرح میں نے کہا، ہم حکومت کا جو ایندھن کا خرچہ وہ کم کر رہے ہیں، ہم بجلی کا خرچہ کم کر رہے ہیں، ہم ٹیکنالوجیکل چینج لا رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں. سعودی عرب سے پیسے آ رہے ہیں؟ جی وہ تو کوشش وہ بھی جاری ہے کہ ہمیں سپورٹ مل جائے وہاں سے، تاکہ ہم جو اس وقت ٹیمپرری طور پہ ایک پینک. دیکھیے ایک ایشو جو جس کے اوپر زبیر صاحب بھی بات کر سکیں. دیکھیے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو عام طور پہ ٹیکنیکلی روپے کی قیمت کو کنٹرول کرتا ہے، وہ ہم نے پچھلے سال کے مقابلے میں آدھا کر دیا. تو ٹیکنیکلی روپے کی قیمت پر کوئی پریشر نہیں ہے. اگر کوئی پریشر ہے وہ یہی ہے کہ جو پینک پھیلا ہوا ہے کہ ہر بندے کے پاس چند لاکھ روپے ہیں، وہ بھی کہتا ہے میں جا کے ڈالر خرید دوں. اگر اس کو ڈالر نہیں مل رہا وہ اس سے سونا خریدنا شروع کر دیا. وہ جو پینک ہے وہ وجہ ہے، ادروائز روپے کی قیمت پر اس پر ٹیکنیکل پریشر کوئی نہیں ہے. جی زبیر صاحب. جناب دیکھیے بالکل یہ بات یہ ہے کہ یہاں پر اکنامکس کی باتیں، یہ جو ہے نا یہ ایک ہم ایڈمنسٹریٹو باتیں کر رہے ہیں. سب سے پہلے انفلیشن کی بات ہوئی، میں آپ کو سمجھاؤں. اس وقت پاکستان کی کوئی مانیٹری پالیسی نہیں ہے. انفلیشن مانیٹری پالیسی کنٹرول کرتا ہے، اسٹیٹ بینک کرتا ہے. انہوں نے ایک اس کے لیے انسٹرومنٹ، ایک ہتھیار اختیار کر رہے ہیں 2-3 سالوں سے. یہ جب سے رضا باقر آئے تھے گورنر، وہ اور اس سے پہلے سے بھی انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے جاتے ہیں. انٹرسٹ ریٹ صرف ان ممالک میں کام کرتا ہے. میں نے دیکھی یورپ میں بڑا کام کیا ہے IMF کی طرف سے، جہاں پر خرید و فروخت تمام کریڈٹ کے اوپر ہوتی ہے عام طور پر. تو جب آپ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھاتے ہو تو اس سے ڈیمانڈ کم ہوتی ہے اور انفلیشن کم ہو جاتی ہے. پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر کے جو بزنسز ہیں اس کے علاوہ کسی کو کریڈٹ ملتا ہی نہیں. تو یہاں پر انٹرسٹ ریٹ از ناٹ این انسٹرومنٹ آف مانیٹری پالیسی ان پاکستان. ورنہ آج پاکستان کا جو شرح سود ہے وہ 16% پر اس وقت بینک پاکستان کی حکومت کو لون دیتے ہیں، 3 مہینے کا، 6 مہینے کا. یہ دنیا میں سب سے اونچا ترین ہے. اور اس کی وجہ سے فرق کیا پڑا ہے؟ اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ بجٹ کا جو سب سے بڑا حصہ ہے ہماری تاریخ میں حامد، وہ ہے سود کی پیمنٹس، انٹرسٹ پیمنٹس. 4000 اندرونی سود کی، اندرونی سود. اور یہ دیکھیں ان کو پتہ ہے 4000 ارب کمرشل بینکس لے رہی ہیں. اور وہ جو ہے اس کی وجہ سے جو ڈیفیسٹ فائنینسنگ ہوتی ہے وہ منی سپلائی کو بڑھاتی ہے اور وہ انفلیشن بڑھا رہی ہے. یہ جو بات کر رہے ہیں کہ امپورٹڈ جو وہ ہے فیول کاسٹ وہ بڑھ گئی ہے، یہ ہوتا ہے دنیا میں. آپ کی مانیٹری پالیسی اس سے نپٹتی ہے، جسے کہتے ہیں نا کور انفلیشن، جس میں باہر کے بیرونی فیول کی قیمت نہیں ہوتی، فوڈ آئٹمز کی قیمت نہیں ہوتی. وہ بھی متواتر اسی طرح چل رہی ہے آپ کے گراف میں. تو آپ سمجھ جائیے کہ یہاں پر پالیسی فیلئر ہے. جو پہلے سے تھی وہ اب بڑھ گئی ہے. یہاں پر اخراجات کی جو میں بات کرتا ہوں کہ آپ نے اخراجات کو کم کرنا ہوگا، وہ یہ عوام کی خاطر میں کہہ رہا ہوں. جب اخراجات کو کم کریں گے آپ کی انفلیشن بھی کم ہوگی. یہ میرے پاس کیبنٹ ہے، فیڈرل کیبنٹ 76 ممبرز ہیں. یہ دیکھیں یہ اسی قسم کے مستقل یہ اخراجات کیے جا رہے ہیں. اس وقت بجٹ کا خسارہ، ضرورت تو نہیں اتنی بڑی کیبنٹ کی. ہاں اس وقت بجٹ خسارہ 8-9%. اچھا میں نے ویسے ایک بریک لینی ہے. بریک سے پہلے میں خرم صاحب جو ہیں ان کو کچھ یاد دلانا چاہ رہا ہوں. 6 مہینے پہلے انہوں نے ہمارے شو پہ کیا کہا تھا، ذرا سنیں. آنے والے دنوں میں ڈالر کی قیمت میں مستقل کمی آئی. نہ صرف IMF بلکہ دوسرے جو بین الاقوامی مالیاتی ادارے ہیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، ورلڈ بینک ہے، دوسرے IFC ہے، جب ان کی طرف سے انفلوز آئیں گے، پاکستان کے دوست ممالک کی طرف سے انفلوز آئیں گے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ملک میں ویسے بھی اکنامک سٹیبلٹی آئے گی، مہنگائی بھی رکے گی اور انشاءاللہ ڈالر بھی مزید گرے گا. تو میں بغیر مسکرائے ایک وقفہ لیتا ہوں. وقفے کے بعد بغیر مسکرائے خرم صاحب سے پوچھوں گا کہ 6 مہینے پہلے جو آپ نے کہا تھا وہ سچ کیوں ثابت نہیں ہوا. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. تو خرم صاحب 6 مہینے پہلے جو آپ نے کہا وہ درست کیوں نہیں ثابت ہوا؟ جی اس لیے کہ اس جو آپ کا پروگرام تھا 23 جون کا، اس کے ٹھیک 5 ہفتے بعد ملک میں تاریخ کا سب سے بھیانک سیلاب آیا، جس میں ہمیں فوری طور پر تمام وسائل جو ہیں وہ شفٹ کرنے پڑے. لیکن اس کا جو کانسیکوینس ہوا وہ یہ 2 ہوئے کانسیکوینس جو معاشی طور پر. ایک ہوا کہ ایک تو فصلیں تباہ ہوئیں جو کھڑی تھیں. دوسرا یہ ہے کہ ملک میں جو نقل و حمل کی جو حرکت تھی، جو سڑکیں تھیں وہ کٹیں،
تو ملک کے بہت سارے علاقے جو ہیں جہاں مطلب سبزیاں سندھ سے آتی ہیں یا پنجاب سے سندھ تک گندم جاتی ہے، وہ سب کچھ رک گیا، جس کی وجہ سے کہ انفلیشن آیا اس میں۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک اوور آل ایشو ہے جس کا آپ نے شروع میں ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ 2018 تک پاکستان جو ہے، جب تک مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، پاکستان گندم اور چینی ایکسپورٹ کر رہا تھا۔ پچھلے 4 سال میں ایک ایسی تباہی ہوئی کہ ہماری گندم کی جو پیداوار تھی وہ گھٹ گئی، یوریا کی خرابی کی وجہ سے جو سپلائی نہیں ہو سکی، ہماری چینی کی پیداوار گھٹ گئی، اور اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم جو ہیں وہ گندم ہمیں بار بار امپورٹ کرنی پڑتی ہے، بار بار یوریا، جس کا ہمیں پچھلی اپنی گورنمنٹ میں سامنا نہیں تھا۔ تو یہ ایک ایسے بحران آئے ہیں، ایک غیر معمولی طور پہ ہمارے پر ہٹ پڑا جس کا ہوا ہے۔ لیکن ساتھ یہی ہے، یہ بھی میں آپ کے جو دوسرا حصہ ہے، یہ بجلی کی بچت اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایک شمسی توانائی کا بہت میجر پروگرام ہم نے شروع کر دیا ہے، اس کی پہلی جو پروجیکٹ ہے وہ آن لائن آ رہا ہے۔ تو یہ جو کوشش ہے کہ آنے والے سالوں میں پاکستان میں بجلی کی قیمت کم ہو، ہم نے یہ ہماری پالیسی ہے کہ جتنی بھی ہم نئی پیداوار لگائیں گے وہ پاکستان کے اندرونی ذرائع پر مبنی ہوگی، وہ باہر سے امپورٹ کر کے بجلی نہیں بنائیں گے۔ زبیر صاحب، ایک سوال ذاتی نوعیت کا میں آپ سے کر رہا ہوں، برا نہ منائیے گا۔ یہ مجھے پتا چلا ہے کہ تھوڑے دن پہلے ایک جگہ پہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آپ کو انہوں نے اپروچ کیا اور انہوں نے کہا کہ زبیر صاحب پلیز ہماری مدد کریں، ہمارے مسائل حل کریں۔ تو کوئی مسائل حل کرنے کا کوئی فارمولہ ہے آپ کے پاس؟ کو دیا آپ نے ان کو؟ جناب دیکھیے، میں ان کے بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے عزت دی کہ آپ انہوں نے میرے سے یہ پوچھا۔ بات یہ ہے کہ حامد جی، اس وقت جو مسائل ہیں وہ بہت ہی گمبھیر ہیں، بڑے کمپلیکس اکنامک مسائل ہیں۔ اگر میں یوں ہی ایک ایڈوائس دے دوں جس طرح میں آپ کے پروگراموں پر بھی دیتا ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ جو کرنے والے ہیں وہ اکانومسٹ نہیں ہیں، وہ ہماری بات کو نہیں سمجھتے، اس پر عمل درآمد نہیں کرتے۔ تو میں نے ان سے یہی بڑے ہمبلی بات کی، میں نے کہا جناب ابھی آپ کے پاس ایک ہے اکنامک وزٹ، ان کو کرنے دیں، جب آپ تنگ آ جائیں گے تو آپ ہمیں بتائیں، ہمارے پاس اپنی اکنامک ٹیم ہے، ہم لائیں گے اینڈ دین ویل ہینڈل دی ہول تھنگ۔ لیکن آپ نے پوری قوم کے سامنے کہا کہ آپ ٹیکس کم کر کے پاکستان کی معیشت کو بہتر بنائیں گے۔ انشاءاللہ دیکھیں، ٹیکس کم کر کے، ہاں بالکل، ٹیکس ریٹ کم کر کے ہم آپ کی جناب ریونیو بڑھائیں گے۔ دیکھیے یہ کوئی نئی پالیسی نہیں ہے، امریکہ میں ریپبلکن پارٹی بہت عرصے سے اس کے اوپر کہتے ہیں جی کہ دیکھیے جب آپ ٹیکس کم کرتے ہیں تو لوگ خرچہ زیادہ کرتے ہیں تو اکنامک گروتھ ہوتی ہے۔ یہ کوئی نئے فارمولے نہیں ہیں، ہمیں تو اس وقت نکلنا ہے جو ہمارا موجودہ گمبھیر صورتحال ہے۔ میں پھر کہہ دوں، ہمیں جو عادت بدلنی ہے، ہم 80 ارب ڈالر کی امپورٹ کر کے اس ملک کو اب نہیں چلا سکتے، یہ بات واضح ہے۔ اور اس کے بعد آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، لیکن پلیز آپ آپس میں لڑنا تو بند کر دینا۔ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون پہ اٹیک کر رہی ہے، آپ کے پروگرام میں کبھی کبھی میں شعر پڑھ دیتا ہوں تو علامہ اقبال سے معذرت کے ساتھ، جہاں میں اہل کولیشن صورت خورشید جیتے ہیں، کبھی ڈوبے کبھی نکلے، کبھی نکلے کبھی ڈوبے۔ تو یہ کولیشن میں اس طرح کی گفتگو جاری رہتی ہے۔ دیکھیں کولیشن 4 چیزوں پر متفق ہے، ہم نے پاکستان کی معیشت بحال کرنی ہے، ہم نے پاکستان کی خارجہ پالیسی بحال کرنی ہے، ہم نے سیلاب زدگان کو بحال کرنا ہے، اور ہم نے پاکستان میں جس وقت دہشت گردی کا چیلنج ہے اس سے نمٹنا ہے۔ ان 4 چیزوں پر کولیشن میں اگر آپ لڑتے رہیں گے تو آپ دہشت گردی سے کیسے نپٹیں گے، معیشت کو کس طرح بہتر کریں گے؟ گفتگو ایک دوسرے کے خلاف کرٹیسزم کرنا وہ لڑنا نہیں ہے۔ ان 4 ایشوز کے اوپر اکانومی، فورن پالیسی، سیلاب اور ٹیررزم، کولیشن بالکل متحد۔ اچھا آخر میں بتائیں جی مجھے زبیر صاحب کہ ان سے کوئی امید ہے آپ کو؟ یہ اکتوبر 2023 میں کہتے ہیں ہم نے الیکشن کروانا ہے، یہ اکتوبر 2023 میں جب الیکشن کروا رہے ہوں گے تو کدھر کھڑا ہوگا پاکستان؟ سیکرٹ فارمولا جو جیب میں ہے وہ نکال کے رکھ دیں ہمارا۔ جی جناب دیکھیے بات سنیں، ان کے یہ جو خواہشات ہیں نا یہ تو بڑے اچھے خواہشات ہیں، لیکن یہ صرف تب ہم اس کا وہ دیکھیں گے فائدہ جب اس کے مطابق اس کی پالیسیز بنے، ان چیزوں کے ان کے جو مسائل ہیں ان کو سمجھنے کی ان میں صلاحیت ہو اور جو پالیسی سامنے رکھے۔ ابھی انہوں نے ایک بات کی کہ ہم 80 بلین ڈالرز کی جو امپورٹس ہے اس کو افورڈ نہیں کر سکتے، بے شک ہم نہیں کر سکتے۔ اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ آپ امپورٹس کو باری باری چیز کو بند کریں، اس کا ہوتا ہے ڈیمانڈ مینجمنٹ۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ اپنے بجٹ کا خسارہ کم کریں۔ اس وقت آپ پاکستان کے عوام کو
ان کے تمام وسائل آپ ویسٹ کر رہے ہو اپنے پولیٹیکل اینڈز کے لیے، اور صرف ان کا نہیں آئندہ کہ میری بات ختم ہونے دیں۔ آپ کو عمران خان سے سوال پوچھنا چاہیے نا کہ ان کے دور میں میں عمران خان کا پارٹی کا سپورٹر نہیں ہوں، میں نہیں کہہ رہا، سوال یہ پوچھنا ہے کہ 25,000 ارب کا قرضہ بڑھایا 4 سالوں میں، جس کی وجہ سے ہمیں 4,000 ارب جو ہے ہر سال اس کی ری پیمنٹ کرنی ہے، یہ جو 25,000 ارب روپے کا قرضہ بڑھا ہے، بات تو کرنے دیں۔ میں عمران خان کا یہاں پر یہ تمام حکومتیں جو ہے نا ان میں رسپانسبل گورنمنٹ کی کوئی طریقہ کار نہیں ہے، نہ ان میں نہ عمران خان میں، نہ ان میں ہے۔ اچھا نہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے، جنہوں نے لوڈ شیڈنگ ختم کی، جنہوں نے دہشت گردی ختم کی، جنہوں نے کراچی کو پرامن کیا، جو سی پیک لے کر آیا، آپ انہیں کہتے ہیں وہ دے آر ناٹ رسپانسبل۔ اسی لیے ہمارا ملک جو ہے نا یہ یہاں رہ گیا۔ 1965 میں ہمارے دہشت گردی سے لڑنے والے وہ کہہ رہے ہیں غیر ذمہ دار ہیں، یا کراچی کو پرامن کرنے والے وہ کہہ رہے ہیں لیٹ می ٹاک۔ دہشت گردی بھی آپ لوگوں کی پولیٹیکل اس کی وجہ سے ہو رہی تھی، کیا ہو رہا تھا آپ بات سنیں۔ یہاں پر 1965 میں پاکستان کے ایکسپورٹس کوریا کے تقریباً برابر تھی، آج وہ 500 ارب ڈالر سے زیادہ ہے، یہ 25-30 کے برابر ہیں۔ ان کی جو سوچ ہے وہ بالکل دوسرے زمانے کی ہے، غلط قسم کی پالیسیز ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ صاحب جو ہیں انہوں نے آخر میں یہ کہا ہے کہ یہ جو اس وقت کی موجودہ حکومت ہے اور اس سے جو پچھلی حکومت تھی عمران خان صاحب کی، دونوں جو ہیں ان کا رویہ بڑا غیر ذمہ دارانہ ہے، اور یقیناً بہت سے لوگ ان سے اتفاق کریں گے، بہت سے لوگ ان سے اختلاف کریں گے، لیکن مجھے صرف یہ عرض کرنا ہے بہت عاجزی کے ساتھ کہ خدا را آپ کولیشن میں ہیں اور کولیشن میں بڑے پرابلمز ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ آپس میں لڑیں گے تو نہ آپ دہشت گردی کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ آپ معیشت کو سنبھال سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔